ایک محبت ایسی بھی جس محبت میں کپڑے اتارے جائیں وہ محبت نہیں ہوس ہوتی ہے۔ آج کل کہیں بھی ایکسٹرا میرج افیئر بنتے ہیں نا، تو یا تو بیوی کو راستے سے ہٹا دو یا شوہر کو راستے سے ہٹا دو، لیکن اس محبت میں نا بڑا پیارا سبق ملتا ہے۔ تو جو قاسم ہے، آپ کو تصویر میں لگے نظر آتے ہیں تین لوگ، دو لڑکیاں اور ایک لڑکا۔ جو لڑکا ہے اس کا نام ہے قاسم، اور ساتھ جو لڑکی ہے موٹی سی، ہلکی موٹی سی، اس کا نام ہے کشور۔ ان دونوں کی شادی کو ہو گیا 15 سال، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ بڑے علاج کرائے، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، دیسی ٹوٹ کے سب کر لیے، اللہ کو منظور نہیں ہے تو کہاں سے اولاد ہوگی؟ اولاد نہ ہوئی۔ اب جو قاسم کی بیوی کشور ہے، اس نے کورس کیا بیوٹیشن کا۔ جہاں پہ کورس کری تھی بیوٹیشن کا، وہاں پہ اس کی دوستی ہوتی ہے کرن نامی لڑکی سے۔ دونوں کی دوستی بڑی گہری ہو جاتی ہے۔ دونوں سہیلیاں مشورہ کرتی ہیں آپس میں، کیوں نہ ہم بیوٹی پارلر کھول لیں۔ لوگ جنہوں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ہم بیوٹی پارلر کھولنا چاہتی ہیں، شوہر نے ایک اچھی موقع کی جگہ ڈھونڈی، اچھا کام سیٹ کرایا۔ جب دکان تیار ہو رہی تھی، کرن آتی، بتاتی یہاں سے یہ کرنا ہے، یہاں پہ اس طرح کرنا ہے۔ جب یوں کرن کو دیکھتا قاسم، اس کا دل دھک دھک کرتا۔ کرن کی بھی نا نظروں میں چور تھا، دونوں میں اندر اندر پیار پروان چڑھا تھا۔ بیوٹی پارلر ریڈی ہو گیا، اور اللہ نے بیوٹی پارلر کو بھی چلا دیا، کام چل پڑا۔ اندر کا کام تو دونوں لڑکیاں دیکھتی، کشور اور جو کرن ہے۔ جو باہر کام ہے وہ اکثر قاسم دیکھتا، اور گاہے بگاہے ان کی ملاقاتیں بڑھتی گئی۔ جب قاسم سے رہا نہ گیا تو قاسم نے کرن سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اور یاد رکھے، محبت کا اظہار کیا اس میں نہ تو کرن نے کہا کہ اپنی بیوی کو راستے سے ہٹا یا طلاق دے تو پھر ہم جو ہے نا، اور نہ ہی انہوں نے اس سے پہلے ناجائز تعلقات قائم کیے۔ دونوں نے صبر کیا۔ جب قاسم نے کرن سے کہا تو کرن نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو، میں تم سے پیار کرتی ہوں، پر تم کو میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگنا پڑے گا، رشتہ مانگنا پڑے گا۔ قاسم بڑی ہمت جمع کرتا ہے، کیونکہ قاسم کی عمر ہے 35 سال اور کرن ہے مشکل سے 18-19 سال کی۔ قاسم پہنچتا ہے کرن کے ماں باپ کے پاس، ان کو آنے کی وجہ بتاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی میری بیوی کے ساتھ مل کے نا بیوٹی پارلر چلا رہی ہے، دونوں بہت اچھی دوست ہیں، اور ہماری شادی ہو گیا 15 سال، کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ مجھ کو آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کرن کے ماں باپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اپنی عمر دیکھ، ہماری بیٹی کی عمر دیکھ۔ بیٹی کو بلایا، بیٹی سے پوچھا، اس نے بھی کہا جی میں تو پیار کرتی ہوں اسے۔ پھر کرن کے ماں باپ نا قاسم کے آگے ایک شرط رکھتے ہیں۔ قاسم سے کہتے ہیں ہم رشتہ تب قبول کریں گے تمہارا رشتہ تمہاری بیوی لے کے آئے تو۔ کل کلام کو وہ گھر میں لے کے جائے، لڑائی کرے، فساد کرے، ابھی دوستیں ہیں، جب سوکن بن جاتی ہے پھر تو اور بات بنتی ہے۔ قاسم جا کے اپنی بیوی کو بتاتا ہے جو تمہارے ساتھ لڑکی کام کرتی ہے پارلر میں اسے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ماں باپ سے ملا تھا، انہوں نے کہا کہ رشتہ تب قبول کریں گے جب تمہاری بیوی رشتہ لے کے آئے گی تمہارا۔ بیوی کو بڑے پیار سے سمجھایا، دیکھو میں تمہارے ساتھ 15 سال سے ہوں، کبھی تمہیں پھر ہاتھ نہیں اٹھایا، مارا پیٹا نہیں ہے، کبھی تمہیں تانا نہیں دیا کہ تم بانجھ ہے، بے اولاد ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہم کو صاحب اولاد کر دے۔ بڑے پیار سے سمجھایا بیوی کو۔ بیوی کی ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ بیوی جاتی ہے قاسم کے ساتھ کرن کے گھر پہ، کرن کے ماں باپ سے قاسم کا رشتہ مانگتی ہے۔ ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ رشتہ طے ہو گیا، کرن کی اور قاسم کی شادی ہو گئی، ایشور کے اوپر سوکن آ گئی، دونوں میں بڑا پیار سلوک ہے۔ بس اب دعا آپ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کر دے۔ خوش رہیں، اور اس اچھی سی کہانی کے بارے میں نا، سبق مول کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ عام طور پہ جب ایکسٹرا میرج افیئر ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے، مرد اور عورت کنٹرول نہیں کرتے اور ناجائز تعلق قائم کر لیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں، ایک پارٹنر کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو، یا اگر بیوی ہے تو شوہر کو راستے سے ہٹا دیں، اس کے بعد ہم جو ہے نا ہمارے راستے آزاد ہیں، کھلے ہیں، جو مرضی کریں۔ لیکن ان دونوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، طریقے سے سلیقے سے کام کیا، اور اس وقت 2 بیویاں اور ایک شوہر سکون سے گھر میں رہ رہے ہیں۔ بس اولاد کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کر دے۔